السلام علیکم ویورز، اشرف سل یوٹیوب چینل میں خوش آمدید۔ ہمارا جو آج کا ولاگ ہے اس کا تھم نیل آپ کے سامنے ہے اور اس میں 3 چیزیں ہیں جن کے اوپر ہم نے گفتگو کی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ ہم نے سیاسی جماعتوں کو مخاطب کیا ہے، دوسرا ہم نے صحافت کے جو بڑے بڑے نام ہیں ان کی اکثریت میں جو لوگ ہیں ان کو مخاطب کیا ہے، اور تیسرا اسٹیبلشمنٹ کی بات کی ہے۔ اور ہم نے یہ بات یہاں پہ اس تھم نیل میں جو بات کہی گئی ہے وہ یہی کہی گئی ہے کہ جو سیاسی جماعتیں ہیں نا وہ تو سب سے پہلے اجتماعی طور پر یہ اعلان کر دیں کہ وہ سیاستدان نہیں ہیں، وہ اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ چاہے یا نہ چاہے وہ بیعت کر رہے ہیں۔ وہ لاکھ کہتے رہیں کہ آپ آپس میں معاملات اپنے طے کریں، وہ آپ کو بے شمار جتنے مرضی مشورے دیتے رہیں کہ اپنے معاملات کو پارلیمنٹ میں حل کریں، اپنے معاملات کو ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کر حل کریں، لیکن آپ نے ضد کر کے کہنا ہے کہ نہیں، ہم آپ کے آپ کا کہہ لیں کہ تابع دار ہیں۔ سمجھ سے باہر ہے۔ فیبرری 2008 کے الیکشنز کو دیکھ لیں اور اس کے بعد کی صورتحال اب تک ہی دیکھ لیں۔ بڑی لمبی چوڑی بات کو تو چھوڑ دیں، جو پیچھے ہوا سو ہوا، پیچھے بھی یہی کچھ ہوا ہے کہ ہم ایک دوسرے سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہاں، اسٹیبلشمنٹ کو آوازیں دیتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ مذاکرات کریں، ایک دوسرے کو ہم آن کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ کہتے ہیں کہ الٹیمیٹ طاقت آپ ہے، اور بھائی الٹیمیٹ طاقت وہ نہیں ہے۔ آپ جب تک آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جیلن نہیں ہوں گے آپ آگے نہیں بڑھ سکیں گے، اور یہ بات وہ بھی آپ کو کہہ رہے ہیں لیکن آپ نہیں باز آ رہے۔ کہیں سے کبھی یہ آواز آتی ہے کہ ہمارے ساتھ گل ہو گئی ہے اور وہ ایک نئے پلان کا اعلان کر دیتے ہیں۔ کہیں پہ لندن پلان بن رہا ہے، اس کے پیچھے بھی یہی کہانی ہے۔ کہیں پہ پاکستان کے اندر سر جوڑ کر بیٹھ جاتے ہیں، کوئی ڈی چوک کو ٹارگٹ کر کے چل پڑتا ہے، حکومت پر حملے کرتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم نے اسٹیبلشمنٹ کی پاور لینی ہے۔ اور حوثے اقتدار اتنی بری طرح سے چڑھی ہوئی ہے ہمارے دماغوں کے اوپر کہ ہمیں کچھ سوچتا ہی نہیں ہے۔ اچھے اور برے کے درمیان ہم تمیز تک اور فرق تک کرنا نہیں سیکھ پا رہے ہیں، اور جب پھر تکلیف پہنچتی ہے پھر بڑبڑ بھی انہی کے خلاف کرتے ہیں، باتیں بھی انہی پر ہم بڑا چڑھ چڑھ کر کرتے ہیں۔ ایک بات ذہن میں رکھ لیں سیاستدان، یا تو وہ سیاست کریں ذمہ داری کے ساتھ، وہ سیاست جو دانش پر مبنی ہوتی ہے، جس میں ویژن ہوتا ہے، جس میں ملک کے لیے، قوم کے لیے، جمہوریت کے لیے، سیاست کے لیے، عام آدمی کے لیے درد ہوتا ہے، یا پھر اپنے آپ کو سیاستدان نہ کہیں، کچھ اور کہہ لیں، اور جو وہ کرنا چاہ رہے ہیں اس کا برملا اعلان کریں، یہ شتر مرغ والا معاملہ نہ کریں۔ اور اس کے ساتھ ہی سیاست کے ساتھ جو جڑی ہوئی دوسری چیز جو جسے ہم ایک پلر بھی کہتے ہیں اسٹیٹ کا، یعنی میڈیا یا صحافت، اس میں بھی جو بڑے بڑے طاقتور لوگ اور بڑے بڑے نامور لوگ بیٹھے ہوئے ہیں نا، وہ بھی اپنا یا تو اپنی سمت درست کریں، یا تو وہ جانبدار ہو جائیں اپنے پیشے کے ساتھ، اپنے آپ کہہ لیں کہ جو ان کی ذمہ داری ہے اس کے ساتھ، یا پھر وہ اعلان کر دیں کہ وہ صحافی نہیں ہے، وہ کسی پولیٹیکل پارٹی کے ایجنٹ ہیں، وہ صحافت نہیں کر رہے ہیں، وہ اپنا پیشہ جو ہے نا، اصل پیشہ پھر جو وہ کر رہے ہیں اس کو ڈکلیئر کریں۔ وہ جو دھندے بازی کر رہے ہیں نا اس کو اپنے نام کے ساتھ جوڑیں، ہمت کریں۔ اگر ان کا دین امان پیسہ ہے اور سازش ہے اور کسی کی کٹ پتلی بننا ہے اور کسی کی باتوں کو اپنی زبان پر چڑھا کر اس کا اندھا دھند پروپیگنڈا کرنا ہے، تو پھر اپنے آپ کو صحافت کے ساتھ نہ جوڑیں۔ دکھ ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، اور اس میں کوئی ایک نام نہیں ہے، ہم اگلے ولاگز میں نام بھی لیں گے ان کے کہ کیسے کیسے نام ہیں اور وہ کیا کر رہے ہیں۔ کہتے بہت ہیں اپنے آپ کو کنگ میکرز ہیں، بڑے بڑے وہ جسے کہہ لیں کہ چینلز پر بیٹھتے ہیں، بڑی بڑی فالوئنگ ہے ان کی سوشل میڈیا کی، اور شاید وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ساری فالوئنگ اور یہ سارا کچھ جو پیسہ دولت اور یہ جو فضول قسم کی شہرت ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ کام نہیں کر رہے جو انہیں کرنا چاہیے۔ انہیں بھی اپنی شناخت جو ہے نا وہ کسی اور حوالے سے کر لینی چاہیے، کیونکہ پاکستان میں صحافت کے غلط استعمال نے اور سیاست کے غیر ذمہ دارانہ استعمال نے، اشتعال انگیز رویے نے، اشتعال انگیز سوچ نے، ایک دوسرے کو عدم برداشت کی کیفیت نے ناقابل تلافی نقصان پہنچایا ہے، ناقابل تلافی نقصان۔
یا تو پھر اپنے اصل آپ کام پر آئیں، اصل ذمہ داری پر آئیں۔ یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے کہ ایک سیاستدان ہے وہ دوسرے سیاستدان کے ساتھ تو بیٹھنا بھی پسند نہیں کرتا، لیکن فوج کو آوازیں دیتا ہے کہ جی آپ اپنا نمائندہ مقرر کریں اور میں بھی اپنا نمائندہ مقرر کرتا ہوں، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ آپس میں مذاکرات کریں، ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ان چیزوں کے ساتھ۔ سوچیں ذرا اس چیز کو کہ ہم ملک کو کس طرف لے کر جا رہے ہیں۔ ہم پارلیمنٹ کو عزت نہیں دے رہے ہیں، ہم اپنے معاشرے کو عزت نہیں دے رہے ہیں، ہم اپنے اس مینڈیٹ کو عزت نہیں دے رہے ہیں جو لوگ ہمیں دیتے ہیں، ہم اپنے مفادات کو مقدم رکھتے ہیں۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ ایک ملک ہے پاکستان، اس کی سلامتی ہے، اس کی معیشت ہے، اس کے عام آدمی کے مسائل ہیں، اس کا دفاع ہے، اس کا امن و امان ہے، یہ ایسی چیزیں ہیں کہ ان پر کسی سے کوئی انکار ہو سکتا ہے ان کو انشور کرنے کے بارے میں؟ کیا ہماری سیاسی جماعتیں اور ہمارا میڈیا ان چیزوں کے اوپر اتفاق رائے کر سکتا ہے؟ نہیں کیا جا رہا۔ دہشت گرد حملہ آور ہو رہے ہیں، کراچی میں 8واں حملہ ہوا ہے چائنیز پر۔ مقصد کیا ہے اس حملے کا، ان حملوں کا؟ کہ سی پیک کو فلاپ کیا جائے، اکانومی کو پاکستان کی کو برباد کر دیا جائے۔ ایک 5th جنریشن وار ہے جو پاکستان کے اوپر چڑھی ہوئی ہے۔ مقصد کیا ہے؟ پاکستان کے اندر انتشار اور افتراق پھیلا کر بد امنی، بے یقینی اور بے چینی پیدا کر دی جائے۔ اور آپ سارے لوگ جاننے والے ہیں، یہ سیاست اور صحافت کو بے خبر لوگوں کا کام نہیں ہے کہ آپ سب لوگ جانتے نہیں ہیں یہ سب کیا ہے اور اس کے پیچھے کیا ہے اور کون کون لوگ اس میں ملوث ہیں اور اس کا حل کیا ہے۔ اور اس کے حل کے لیے کیا آپ ایک پلیٹ فارم پر، ایک صف پر، ایک صفحے کے اوپر اکٹھا نہیں ہو سکتے ہیں؟ اگر نہیں ہو سکتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ وہ کام نہیں کر رہے ہیں جو آپ کو کرنا چاہیے، نہ آپ سیاست کر رہے ہیں نہ آپ صحافت کر رہے ہیں۔ تو پھر جو کچھ آپ کرنا چاہ رہے ہیں اور جو آپ کر رہے ہیں پھر اس کے ساتھ کھڑے ہوں، اس کا نام لے کر اسے کیوں بدنام کرتے ہیں؟ اپنے اندر پھر جرأت پیدا کریں، ہمت پیدا کریں۔ لیکن آپ کو، میرا نہیں خیال ہے کہ ہمارے یہاں پہ کوئی شرم یا اس کے اوپر کوئی ہمارے یہاں پہ کوئی احساس جو ہے وہ پیدا ہوگا، اور اگر نہیں ہوگا تو بہت بھیانک نقصان ہوگا۔ ہم اپنے اداروں کو بھی نقصان دے رہے ہیں، ہم جسے کہہ لیں کہ خواہ مخواہ بدنام کر رہے ہیں سب کو۔ اور میرا خیال یہ ہے کہ اس ساری صورتحال میں اگر ہم اس روش سے باز نہیں آئیں گے تو جو نقصان ہوگا اس کے ذمہ دار، جو آئیڈینٹیفیکیشن میں نے کی ہے، ایک سیاست کے جو مفاد پرست لوگ ہیں وہ ہوں گے، اور دوسرا صحافت کے ایجنٹ ہوں گے جو دراصل صحافت نہیں کر رہے ہیں، کچھ اور کر رہے ہیں۔ بہت شکریہ۔